رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو سب نے بیان کیے ہیں، مشرکین نے بھی کیے، مومنین نے بھی کیے۔ مشرکین کے تذکرے میں ہم نے ابو طالب سے سنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تو انہوں نے بھی تذکرہ کیا، اور کیسے نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے ہی ایسی عظیم الشان کہ ہر شخص ان کی تعریف کرے۔ محمد، سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر امتحان ہوتا ہے مومن اور مشرک کا، مومن اور کافر کا، کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتا ہے اور کون محض کمالات کے تذکرے میں رہتا ہے۔ سچے عاشق کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والے کا، دونوں کا امتحان آپ کی تعلیمات میں ہوتا ہے۔ کمالات کا تو وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں سے عاشق نظر نہیں آتے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہے، وہ بھی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں، محبت کرنے والا کون ہے یہ تعلیمات سے پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پر کون عمل کر کے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی 4 خصوصیات ہیں۔ جیسے آپ کی کمالات کے خصوصیات ہم نے سنے کہ آپ کی ہر ادا با کمال ہے، ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، محفوظیت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا کامل محفوظ ہے۔ آپ کی تعلیمات تو ہے ہی، آپ کی ادائیں بھی محفوظ ہے۔ آپ مسواک کیسے تھامتے تھے، اور آپ کے اونٹنیوں کے کیا نام تھے، اور آپ کے گھوڑوں کے کیا نام تھے، آپ کے خچروں کے کیا نام تھے، آپ ناخن کیسے کترتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ محفوظ ہو گئی۔ آپ کی تعلیمات کے محفوظ کرنے میں تو اللہ رب العزت نے ایسا جامع نظام بنایا کہ اسماء الرجال کا ایک عظیم شان فن ہے کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو محفوظ کر لیا اور اسے آگے بڑھایا، اس کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اسماء الرجال کے علماء نے کتابیں لکھی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، ارشادات و فرامین کے راویوں کے تذکرے ہیں۔ ہم آپ اپنا نام جانتے ہیں، اپنے والد کا نام جانتے ہیں، اپنے دادا کا نام جانتے ہیں، پردادا کا نام جانتے ہیں، ان کے والد کا جانتے ہیں، اور اس کے آگے ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو نہیں جانتے ہیں اس کے آگے۔ بہت سارے وہ بھی ہیں جنہوں نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، لیکن اکثروں کو اپنے پردادا کے آگے کیا اور ان کے والد کے آگے کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو اگر کسی نے بیان کیا، اسے محفوظ کیا، تو اس راوی کا شجر نسب محفوظ ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، جوانی کہاں گزاری، بچپن کیسا گزرا، تعلیم و تربیت کہاں حاصل کی، کس کس استاد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کی عادتیں کیا تھیں، اطوار کیا تھے، اور کیسے رہتے تھے، باریک سے باریک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راویوں کی، آپ کے تعلیمات کے بڑھانے والوں کی، اس کے پہنچانے والوں کی، اس کے بیان کرنے والوں کی محفوظ کر دی گئی۔ تو محفوظیت، اور ایسے پیارے انداز میں محفوظ کی ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں صحابہ کو دودھ پیش کیا
جتنے موجود تھے سب کو دودھ پلایا، اس لیے کہ دودھ آیا ہوا تھا، صحابہ کو دودھ پلایا، پھر حدیث بیان کی۔ تو اب جتنے شاگرد وہاں موجود تھے ان صحابہ نے جب اپنے شاگردوں کو وہ حدیث سنائی تو پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد حدیث سنائی، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ اس طریقے پر وہ حدیث سنائی جاتی ہے۔ مصافحہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث سنائی تھی، اپنے کسی صحابی کو بیان کی تھی، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ استاد جب وہ حدیث اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے پھر پڑھاتا ہے۔ کھجور کھلایا پھر حدیث پڑھائی، کھجور کھلایا جاتا ہے پھر حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے، تو محفوظیت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پہلی خصوصیت اور اسلام کی یہ شان ہے۔ مسلمان سر فخر سے اونچا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد دنیا کو سنا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہی وہ تعلیمات ہے جو کامل محفوظ ہے۔ دنیا میں رہنے والی کسی تہذیب و تمدن کے اور کسی نظام اور کلچر کے ماننے والے، کسی سماج سے اپنے آپ کو جوڑنے والے جس کا آج دھرم انہوں نے نام رکھ لیا ہے، کوئی بھی اپنی تعلیم اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتا، لیکن اسلام کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کامل محفوظ ہے۔ اگر الفاظ کا فرق ہوا ہے، راوی کو شک ہوا ہے کہ یہ حدیث کے یہ الفاظ تھے یا یہ الفاظ تھے، تو انہوں نے اس احتیاط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا۔ اس انداز سے پوری احتیاط کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محفوظ ہیں۔ تو محفوظیت پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے جامعیت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی جامع ہیں کہ بادشاہ وقت سے لے کر ایک فقیر تک، کسی جرم میں قید کر کے جیل میں ڈالے گئے شخص تک، ہر شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کامل رہنمائی ہے۔ ایسی جامع تعلیمات ہر شخص کے لیے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت ایسی جامع ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے لیے اس سے رہنمائی موجود ہے۔ باقی کسی کی ادا، کسی کی تعلیم، کسی کی زندگی اتنی جامع نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول تو ڈھیر سارے ہیں، ان کی کتابیں کچھ نہ کچھ تحریفات کے باوجود آج بھی کچھ نہ کچھ محفوظ ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اتنی جامع نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ آج انجیل میں 20 تحریفات کے بعد بہرحال موجود ہے، لیکن ایک شادی شدہ شخص کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں کوئی رہنمائی موجود نہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے جیے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ تشریف لانے والے ہیں اور آپ کا نکاح ہوگا، آپ کے بچے ہوں گے، آپ اپنی زندگی مکمل کر کے پھر اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے۔ لیکن ابھی آپ کی آیات مبارکہ جہاں لکھی ہے اس میں کامل رہنمائی موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اگر بادشاہ وقت کے لیے تعلیمات موجود ہے تو حضرت داؤد کے پاس ایک عام شخص کے لیے تعلیمات موجود نہیں ہے۔ ایک ملازم کے لیے ان کے پاس تعلیمات موجود نہیں، اس لیے کہ وہ تاجر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جامع الکمال شخصیت ہے جن کی زندگی اتنی جامع ہے کہ جو شخص آپ سے رہنمائی لینا چاہے اس کے لیے موجود ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے زندگی کے لیے، میرے معمولات کے لیے پیارے آقا کی تعلیمات میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ شخص
اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پیارے آقا کی زندگی اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہوں۔ اب وہ کہے کہ پیارے آقا اماں خدیجہ کے ساتھ اتنی خوبصورت زندگی گزارتے تھے، ایسی جامع تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، میں بھی گزاروں اگر یہ بھی خدیجہ جیسی ہو۔ خدیجہ، اماں خدیجہ کہاں اور ہماری یہ کہاں؟ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی حیات طیبہ کو ایسا جامع بنایا ہے کہ کسی شخص کے لیے کوئی چور راستہ باقی نہیں رکھا۔ پیارے آقا کی اللہ رب العزت نے 11 شادیاں کروائی، 11 شادیاں۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت علماء نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ عورتیں فطرتاً 11 مزاج کی ہوتی ہیں، الگ الگ ان کے مزاج ہوتے ہیں، کسی میں نرمی ہوتی ہے، کسی میں گرمی ہوتی ہے، کسی میں ماننا ہوتا ہے، کسی میں منوانا ہوتا ہے، کسی میں سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، کسی کوئی بھولی بھالی ہوتی ہے، الگ الگ انداز سے عورتیں 11 مزاج کی ہوتی ہے، ان کی فطرت، ان کے مزاج 11 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مزاج کی ایک ایک عورت سے نکاح کروا دیے، اور پیارے آقا نے سب کے ساتھ نباہ کر کے بتلا دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ رکھ دیا کہ اب غور کرو اور ان ازواج مطہرات کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ تمہاری بیوی کس مزاج کی ہے، کون سی زوجہ مطہرہ کے مزاج پر اترتی ہے، اور پیارے آقا کیسے ان کے ساتھ جی کر بتائے، تم بھی ویسے جی کر دکھاؤ۔ اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی تعلیمات کی دوسری خصوصیت ہے جامعیت۔ جامعیت کہ تمام سوسائٹی پر اور سوسائٹی کے تمام افراد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل پرفیکٹ اترتی ہے، اور ہر شخص کے لیے ویسی ہی رہنمائی ملتی ہے۔ تیسری خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے کاملیت۔ کاملیت کا مطلب ہے کہ بالکل کامل زندگی، مکمل زندگی ہر شخص کے لیے، اور بلوغ سے لے کر موت تک جس شخص کے لیے جو کام پڑ جائے، جو شخص زندگی کے جس موڑ پر ہو، جو کام کر رہا ہو، ان تمام کاموں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کامل و مکمل رہنمائی رکھتی ہے، کامل رہنمائی۔ تو تیسری خصوصیت ہوئی کاملیت، اور چوتھی خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہے عملیت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا کہ اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی تعلیمات کو عملی نمونے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ 23 سالہ مختصر سی زندگی میں ان کی پیاری جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو تیار کر کے پوری طرح عمل کر کے دکھا دیا کہ پیارے آقا نے اپنی ٹیم تیار کی، اپنی جماعت تیار کی، اور نمونہ پیش کر دیا کہ جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت تک تعلیمات پہنچانا چاہتے تھے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ایک تو پیارے آقا کا وہ عمل ہے جو آپ نے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے کیا، جو آپ کی خصوصیات ہے، امت اس میں آپ کا اتباع نہیں کر سکتی۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کرتے تھے، مسلسل روزہ، افطار نہیں کیا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر افطار نہیں کیا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، تو مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، امت پر حرام ہے۔
امت کو ایسا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صحابہ کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی اور تیار کر کے بتلا دی کہ ایسے روزے رکھو۔ سب سے افضل روزہ صوم داؤدی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے افضل روزہ، کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو صوم داؤدی کا اہتمام کرے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے۔ اگر کسی کو بہت رکھنا ہے تو اتنے کی اجازت ہے، صوم وصال کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور پیارے آقا کی وہ تعلیمات جو آپ نے امت کے لیے رکھی ہے روزوں کے متعلق، وہ ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، اور 13 اور 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، ایام تشریق کے روزے، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہفتے 2 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا ہر عمل محفوظ ہے، یہاں تک کہ آپ کی تعلیمات میں جو حدود ہے، جرائم پر جو سزا دی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے ان تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے پیارے آقا کی اس پاکیزہ محفوظ جماعت سے وہ گناہ بھی کروائے، اس لیے کہ اگر صحابہ کی وہ محفوظ جماعت جو گناہوں سے معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، لیکن اگر اس جماعت سے گناہ ہی نہ ہوتے تو گناہ پر سزا کیسے دی جاتی ہے اس کا عملی نمونہ ہی پیش نہ ہوتا، اور دنیا کے لیے چوں چوں کا مربع ہو جاتا کہ کیا بلا ہے یہ حدود، اور کیا بلا ہے یہ رجم، کس طرح سنسار کیا جاتا ہے، کس طرح پتھر مار مار کر قتل کیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں، چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے آقا کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جماعت اور پیارے آقا کی صحبت یافتہ لوگ تھے ہی اتنے باکمال، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے غفلت کروائی، ان سے گناہ کروائے، اس گناہ پر ان کو احساس عطا کیا، اور جب تک انہوں نے اس گناہ سے پاکی نہیں کرا لی سزا حاصل کر کے، تب تک انہیں چین نہیں آیا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پوری عملیت کے ساتھ محفوظ ہے، عملی نمونے کے ساتھ محفوظ ہے۔ اب کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پر اس طرح عمل ہوتا تھا، ہمارے پاس حالات سازگار نہیں ہیں، ویسے حالات نہیں ہیں، ویسے مواقع نہیں ہیں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، لہذا ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی یہ جو شکل ہے یہ وہی حکم ہے پیارے آقا کا۔ پیارے آقا نے تیر اور تلوار سے جہاد کیا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ حالات نہیں ہیں، لہذا ہم میٹھا کھا لیں گے اور چکن بریانی کھا لیں گے اور آرام کر لیں گے، اور پھر ہمیں جہاد کا ثواب مل گیا، اور ہم 4 باتیں آپ سے میٹھی کر لیں گے اور آپ سے کر لیں گے اور ہمیں جہاد کا ثواب مل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عملی طور پر ایسی کامل محفوظ ہے کہ کسی تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو اس کی شکل سے ہٹا کر کوئی اور شکل دے دینا اور ان سے منسوب کرنا یہ تحریف ہے، لہذا اگر کسی سے نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے، غریب سے حج نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ نماز کو آئے اور بولے کہ میں نے حج کر لیا تو بات نہیں بنے گی، اگر وہ صدقہ خیرات کر دے اور کہے کہ میں نے حج کر لیا تو بات نہیں بنے گی، حج تو حج ہی ہے۔ ہاں، عورتوں کے متعلق ایک گنجائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی،
عورتوں نے درخواست کی کہ پیارے آقا ہمارے مرد حضرات بڑے بڑے درجات لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل کر رہے ہیں، وہ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، انہیں شہادت کے مقام مل رہے ہیں، ہم عورتیں اس سے محروم ہیں، ہمیں نہیں ہے اجازت جہاد کی، ہم اب کیسے اس مرتبے کو حاصل کریں، ہمیں اجازت دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، تم حج کر لو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو عورتوں کا جہاد ہے حج، مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کو مل جائے گا اس میں وہ اجر، مردوں کا تو وہی ہے جو اس کی حقیقی شکل ہے، الجہاد الرمایہ الجہاد الرمایہ الجہاد الرمایہ، 3 بار پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہاد تیر اندازی کا نام ہے، جہاد تیر اندازی کا نام ہے، جہاد تیر اندازی کا نام ہے، تو اس کی وہی شکل رہیں گی عملیت۔ اب اگر کسی عمل کی ترغیب دینا ہے، کسی عمل پر کسی کو ڈالنا ہے تو تحریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عمل کے لیے بھی ترغیبیں ہیں۔ نماز پر اگر امت کو ڈالنا ہے تو نماز کے فضائل اتنے عظیم الشان ہیں کہ کسی اور عمل کے اندر تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو صدقات پر ڈالنا ہے تو صدقات کے لیے اتنے فضائل ہیں کہ وہی اس کی ترغیب کے لیے کافی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں مقررین کا اور خطیبوں کا طریقہ تھا کہ بس مجمع کو اگر رلانا ہے تو کہانیوں پر کہانیاں بنائے جا رہے ہیں اور قصیدے خوانیاں ہو رہی ہے اور اتنی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے کہ بس وہاں کربلا کے حالات اور غزوہ بدر کی صورتحال اور پھر تاریخ اسلام کے نقشے اتنے غلو کے ساتھ، اتنی تعریفات کے ساتھ، اتنی من گھڑت روایات کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے تاکہ لوگ رونے لگے، خود بھی رو رہے ہیں خطیب صاحب اور ساری پبلک کو رلا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی کامل محفوظ ہے اپنی عملیت کے ساتھ کہ ہر عمل کی ترغیب کے لیے اس کے فضائل کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے ایریے میں جانے کی، دوسرے کے علاقے میں جانے کی، اس کے اپنے علاقے کامل محفوظ ہے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی چوتھی خصوصیت ہوئی عملیت، پہلی محفوظیت، دوسری جامعیت، تیسری کاملیت اور چوتھی عملیت۔